اور میں ٹی وی پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخری رمضان کو میں آخری روزے میں دو ایسی چیزوں کے بارے میں بات کروں گا جو مجھے چینل والوں نے کہا ہے کہ آپ آخری روزے میں بات کیجئے گا. ایک وہ احمدی کمیونٹی ہے اور ایک بلاسفمی لاز ہیں, لیکن وہ آخری روزے میں بات کریں گے. سر, کمیونٹی سپریس بھی ہو رہی ہے, اس کے بارے میں بولیں تو لوگ آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ اس کمیونٹی سے اس لیے آپ بول رہے ہیں. خیر, یہ تو میں ایک دکھی سٹوری شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ, لیکن آپ فرما رہے تھے کہ یہ پرابلم یہی ہے کہ آپ کسی مظلوم کے بارے میں بات کریں, آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یو آر رائٹ اور یو آر رانگ, یو آر فیورنگ رائٹ اور یو آر فیورنگ رانگ. آپ کو یہ کہا جائے گا آپ اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. سر, میں احمدی بھی رہ چکا ہوں. میں نے کہا احمدیوں کو قتل مت کیجئے. آپ لگتا ہے احمدی ہیں, ہے نا, آپ احمدی ہیں. میں نے کہا میں نہیں ہوں احمدی, میں ایک سنی مسلمان ہوں. لیکن سر, یہی جو طریقہ کار ہیں بیسکلی, اس کو آگے بڑھائیے گا بات کو کہ سر ایک میں چیز پوچھوں گا آپ سے ایک ورڈ کے اندر, اور مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا. کیا ایک اسلامی ریاست کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ایک لوگوں کے گروہ کو کہے کہ یہ کافر ہیں, یہ مسلمان نہیں ہیں, ہاں یا نہ؟ میں کافر تو اس کا قائل ہوں کہ آپ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے. کسی کو نہیں کہہ سکتے. آپ اپنے ملک میں یہ البتہ طے کریں گے کہ آپ کے ملک کے شہریوں میں کون کس کیٹیگری کو بلانگ کرتے ہیں, اور وہ آپ قانون سازی کر سکتے ہیں. سر, ایک مسلمان ریاست کو یہ حق ہے کہ وہ ریاست کہے کہ یہ گروہ جو ہے لوگوں کا یہ غیر مسلم ہے اور کافر ہے؟ نہیں, کس بنیاد پر؟ کسی بھی بنیاد پر. اگر یہ کہے کہ مسلمان کہے کہ میں رسول اللہ کو نہیں مانتا, میں قرآن کو نہیں مانتا. سر لیکن یہ ریاست کا حق ہے کہ وہ کہے کہ آپ, یہ تو علماء کا حق ہے نا, یہ تو علماء کی کونسل بیٹھ, یہ علماء کا کنسنسس ہے. ریاست اپنے لاز کے اندر تو نہیں کہہ سکتی کہ وہ ریاست کا خیال ہے لیگل طور پہ کہ یہ غلط ہے. اگر علماء یہ طے کریں, یہ علمی بحث ہے سر, یہ علمی بحث ہے, یہ سیاسی بحث تو نہیں. نہیں, یہ علمی بحث ہے. اگر علماء یہ طے کریں کہ جناب ایک آدمی کہتا ہے میں قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا, تو سر اس میں ریاست کے کہنے کی, وہ تو کامن نالج ہے, ریاست کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ایک علمی بحث ہے نا. اگر کوئی انسان کہتا ہے میں خدا نہ خواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا, تو علماء کنسنسس کر کے علمی بحث کے طور پہ کہہ دیں کہ یہ تو غیر مسلم ہے. ریاست کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں میں پڑے کہ آپ غیر مسلم ہیں اور آپ نہیں ہیں. ریاست یہ اصل میں کر سکتی ہے کہ وہ بینیفٹس جو مسلمانوں کو میسر ہے, یا تو پہلے بینیفٹس دے دیں مسلمانوں کو, بینیفٹس ہی نہیں ہے. حمزہ, میں اس سوال کا جواب دیتا سر, لیکن بہت چھوٹا نیوز کی طرف جائیں گے. دیکھیے, طے کرنا اس وقت کے علماء دین کا کام ہے, بالکل, جو دین کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. بالکل, جب وہ طے کر لیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ریاست کا کام ہے. سر لیکن امپلیمنٹ علماء نہیں کریں گے, پاور ان کے پاس نہیں ہے. سر لیکن کسی کو یا تو دیکھیں نا مسلمانوں کو بینیفٹس مل رہے ہوں. یہاں حمزہ میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. یہ پیرامیٹرز اسلام میں طے ہو چکے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی اس کے خلاف چلتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس سے باہر ہو جاتا ہے, اور اس وقت اس زمانے کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اسے ظاہر کریں. رانا جی, آج بڑی اچھی بحث ہوئی. میں علامہ کوکب نورانی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس معاملے پر ان کی کیا رائے ہے کہ اس طرح کے ٹی وی شوز یا پروگرام مذہبی نوعیت کے وہ کس کے سپرد کرنے چاہیے, اور جن کے سپرد ہو رہے ہیں نہ ادارے کچھ کر رہے ہیں نہ مالکان کچھ کر رہے ہیں, بلکہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ایسے مزید پروگرام گفتگو کے پیش ہوں گے. آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے آپ کی اس جرأت پر, آپ کی اس گفتگو پر دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اجر عطا کرے. آپ نے جوان مردی کا مظاہرہ کیا, حق گوئی کا سے کام لیا. میرے ساتھ ہوا, آپ کے اس اسٹیج پر ہوا, آج شام کو ہوا, مجھے اٹھ کے جانا پڑا. اچھا, بات یہ ہے جس ملک کا صدر خود یہ کہے کہ سود کی گنجائش نکالو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے سب یہی چاہتے ہیں. اور کیوں چاہتے ہیں؟ بیرونی امداد کے لیے, اور ان کے دباؤ میں آ کر. وہ حمزہ علی عباسی اپنے نام پر ہی غور کر لیتا. حمزہ کس کا نام ہے؟ اللہ. علی کس کا نام ہے؟ عباسی کس کی نسبت سے کہلاتا ہے؟ اگر یہی غور کر لیتا تو شاید اتنی جرأت نہ کرتا. ایسے دریدہ دہن, دریدہ دہن کا مطلب جس کا منہ پھٹا ہوا ہے, اس نے اگر یہ بکواس کی ہے,
اور پیمرا اس پر کوئی نوٹس نہیں لیتا تو پھر اس قوم کی غیرت زندہ ہے. اللہ. مسلمان ایسے جملے نہ سن سکے ہیں نہ سنیں گے. اگر قانون کوئی فیصلہ نہیں کرے گا مسلمان خود فیصلہ کرے گا. کیوں کہ فوج کا کوئی راز، ہماری پاک افواج محترم ہے، ہمیں بہت پیاری، ان کے ہاں قانون ہے کہ فوج کا کوئی راز کوئی فوجی اگر آؤٹ کرتا ہے آن دا اسپاٹ، اسی مقام پر اس کو گولی مار دی جائے. یہ ہماری فوج میں قانون ہے. ٹھیک. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے نبی کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کیا؟ اور پھر یہ پاکستان کے آئین میں شامل ہے، شناختی کارڈ کے فارم میں، پاسپورٹ کے فارم میں. اس کے بعد اس کو اتنی جرأت کیوں ہوئی؟ اگر اس کے پس پشت کوئی اور ہے وہ بے نقاب ہونا چاہیے. اور حکمران اور ادارے خاص طور پر ٹی وی مالکان ایسے لوگوں کو لا رہے ہیں جو دین سے دور کرنے کے لیے اختراعات، نئی نئی باتیں نکال رہے ہیں. ہم مسلمان یہ جانتے ہیں ختم نبوت کو نہ کل خطرہ تھا نہ آج ہے نہ کل ہوگا، لیکن مسلمان بے غیرت نہیں ہو سکتا. ہماری غیرت اس چیز کو گوارا نہیں کرے گی. ہم بڑے امن پسند ہیں. ہم تو لوگوں کو نبی کا نام چومنا سکھاتے ہیں. ہم تو نبی پر درود و سلام پڑھنا سکھاتے ہیں. دہشت گردی، بارود، بنیاد پرستی، انتہا پسندی یہ ہمارے شیوے نہیں ہیں. جن کے ہیں ان کو پہچانو. لیکن اس ملک میں اگر ایسی باتیں ہوں گی وہ ناموس رسالت کے خلاف ہوں یا تحفظ ختم نبوت کے خلاف ہوں تو ہم سب حضرت ابو بکر کا لشکر ہیں. بے شک. سبحان اللہ. الحمدللہ. اور اس معاملے میں ہمیں کوئی لیت و لعل، کوئی تأمل، کوئی جھجک نہیں ہے. یہ جان تو اس حوالے سے چلی جائے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے. اچھا میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ ہم اس پلیٹ فارم سے محبت یا محبت کے پیغام کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک ایسی بات ہوئی ہے جس پر آواز بلند نہ کرنا ان جید علماء کرام، ثنا خواں یا مجھ جیسے کے لیے بھی یہ بات بڑی اہم تھی کہ ہم اس پر بھی آواز بلند نہیں کریں گے. شبیر صاحب یہ بتائیے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے فرمائشی معجزہ مانگا تھا. پہاڑی پھٹے، زندہ اونٹنی نکلے، بچہ جنے. اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے کا پروگرام ایک شخص نے بنایا تھا. کیدار نام لیا جاتا ہے، ایک شخص. باقی قوم خاموش رہی تھی اور خاموشی رضامندی ہوتی ہے. پوری قوم تباہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مطلب یہ کہ اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو ہم سب مجرم ہو جائیں گے. ہم سب مجرم ہو جائیں گے. اچھا پھر حضرت اگر کوئی چھوٹی سی بات ہوتی، ہلکا پھلکا کوئی جملہ آگے پیچھے ہم سے بھی ہو جاتا ہے. ڈیفنس آف پاکستان رولز ہیں. ہاں لیکن یہاں تو ایمان کا مسئلہ ہے. دونوں بڑے اہم مسائل، ختم نبوت اور ناموس رسالت. اس پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس پہ گفتگو کروں گا اور مجھے چینل نے کہا ہے کہ آپ کے وفاقی وزراء کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی گستاخی کرے گا تو ہم اس کو مار دیں گے. یہ آپ کے وفاقی وزراء کہہ چکے ہیں. تو یہ صرف اگر کہنے تک ہے تو ان کو شاید ان کا قول ان کے ساتھ. اچھا ایک نقطہ رہ گیا، اس کی میں وضاحت کر دوں آپ کی اجازت سے کہ علماء کرام نے، فقہا نے، مجتہدین نے سب کی اس کا سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو شخص کافر ہے اس کو کافر ہی کہنا ہے. اس کو مسلمان اگر جانا تو آپ کا اپنا ایمان گیا. بالکل. اب آپ پہلے حمزہ علی عباسی صاحب یہ بتائیے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے آپ اس کو کافر جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ کیونکہ اگر آپ نہیں جانتے تو پھر آپ کے ایمان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. الرضا بالکفر کفر، کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ سن لیں لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کا کام کافر بنانا. ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں. کوئی کفر کرتا ہے تو کفر بتانا. بنانا اور چیز ہے بتانا. تو جو کوئی کفر کر رہا ہے ہم بتا رہے ہیں کہ تم یہ کفر کر رہے ہو. اگر وہ اس پر توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا اور قوم کے وہ ذمہ دار
جن کی یہ ذمہ داری ہے وہ اگر اس کی پکڑ نہیں کرتے تو وہ بھی اتنے ہی مجرم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ اچھا واضح آخری سوال اپنے موضوع کے مطابق فضیلت علم کے حوالے سے میں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ ہم عام لوگوں کو کس طرح علم دین کی طرف مائل کر سکتے ہیں. یہ جو اب اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ علم دین سے دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو کس طرح مائل کر سکتے ہیں مختصراً اگر بتاتے. ایک جملہ کہہ دوں پھر سوال کا جواب لے لیں. ٹیلی ویژن کے جتنے مالکان ہیں جی یہ میڈیا مافیا بننے کی کوشش نہ کرے. ہمارا مطالبہ یہ ہے آپ تفریح کے پروگرام کرتے ہیں کیجئے, دین کے حوالے سے اگر آپ نے دین میں دخل دیا تو ہمیں ایسے میڈیا کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب مختصراً پھر بریک پہ جانا ہے.